آج آرمی چیف چونکہ ترک صدر پاکستان میں موجود ہیں تو ان کے حوالے سے ایک تقریب تھی، تو اس میں آرمی چیف بھی تھے، کچھ میڈیا کے لوگ بھی تھے، تو ان سے کچھ صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ کو خطوط لکھے جا رہے ہیں تو کیا آپ نے کوئی خط پڑھا ہے یا لکھا ہے دیکھا ہے؟ تو اس میں ہم نے کہا جی مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور اگر ملا بھی تو میں پڑھوں گا نہیں، میں وزیر اعظم کو دوں گا۔ آج خط کے اندر بھی عمران خان نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ حقائق اس سے برعکس ہیں۔ عدالت کے فیصلہ آنے سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بتاتے ہیں کہ جی یہ خبر ہے یہ خبر ہے، وہ کہتے ہیں جی اس میں 14 سال سزا ہو جائے گی، اس میں 7 سال سزا ہو جائے گی، وہ بڑا اعلان اپنی طرف سے اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہمیں فیصلہ پہلے پتہ چل گیا ہے، فیصلہ آتا ہے تو 14 سال 7 سال کی سزا ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں؟ شیر افضل مروت دیکھیں، یہ بھی علی امین کیمپ کے لوگ ہیں، بیرسٹر سیف وغیرہ بھی۔ شیر افضل مروت بھی بیسیکلی لوگوں کا، میں اس کے اوپر تھوڑا سا بتاؤں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑی وفات کی ہے اور بڑا زبردست کام کیا اور لوگوں کو نکالا، وہ اس وقت نکلا جب کوئی اور نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک تو اسی سوال کے اندر جواب ہے لوگوں کا کہ وہ اس وقت نکلا جس وقت کوئی اور نکل نہیں پا رہا تھا، تو وہ کیسے اس وقت نکلا؟ علی امین گنڈا پور ہاٹ واٹرز میں ہے، علی امین گنڈا پور کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور وہ موسٹ پروبلی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ طرح کہ عید کے بعد ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار ولی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ آج میری پہلی ویڈیو آئے گی اور گراؤنڈ سے ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی پروٹیسٹ ہو یا پارلیمنٹ سے ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو، گراؤنڈ سے ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ رضوان غلزئی صاحب موجود ہیں۔ آرمی چیف کو جو خط عمران خان نے، جو تیسرا خط ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ان کو نکالنے یا ان کو عہدے سے ہٹانے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور انٹرنیشنل پریشر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 2 خط عمران خان صاحب نے لکھے، اس کے بعد آج تیسرا خط بھی جو ہے وہ لکھا، لیکن آرمی چیف کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، سر آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ ابرار صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو یوٹیوب چینل پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، ویلکم ٹو یوٹیوب فیملی۔ اور ناظرین کے لیے کہ ابرار ولی جو ہیں وہ ہمارے بڑے متحرک ینگ جرنلسٹ ہیں، اور فیلڈ میں ہر جگہ پہ یہ موجود ہوتے ہیں، اور ایک صحافی کی جو سب سے بڑی ورتھ ہوتی ہے، جو قیمت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فیلڈ میں موجود ہو۔ کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی عدالتی کارروائی ہو، کوئی بھی پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیویٹی ہو، جس پروٹیسٹ ہو، واقعات ہوں، اس کا وہ عینی شاہد ہوتا ہے، اور ابرار ولی از ون آف دیم۔ اور بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، جو ہر صحافی کو اب کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو آپ کے لیے نیک خواہشات، اور ناظرین کے لیے کہ آپ لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کو لمحہ بلمحہ گراؤنڈ سے جو بھی صورتحال ہوگی وہ رپورٹ بھی کرتے رہیں گے، پھر ظاہر ہے جو باقی دیگر گراؤنڈ کے اندر جو صحافی ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کیا انالیسز ہوگا وہ بھی اس یوٹیوب چینل سے آپ دیکھ سکیں گے۔ تو نیک خواہشات ابرار صاحب آپ کے لیے۔ باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آرمی چیف کے نام عمران خان کا آج تیسرا خط سامنے آ گیا ہے، اس خط کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا لمبا ہے۔ خط کے اندر بھی عمران خان نے اگین جو باتیں وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ایک عرصے سے جب سے جیل کے اندر گئے تب سے وہ بار بار ریپیٹ ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار دہرا رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے جو ڈائریکٹ آرمی چیف کو مخاطب کر کے لکھا ہے، اس کے اندر ان کا مقصد یہ ہے کہ آرمی کا جو انفلوئنس ہے سیاست کے اندر، جو کردار ہے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ ختم کریں یہ کردار، اور یہ جو آپ ایک جماعت کو، جو پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے، اس کے حوالے سے جو آپ کی پالیسی ہے اس کو تبدیل کریں، کیونکہ یہ پالیسی پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے پورا وہ اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، پہلے خط میں بھی، دوسرے میں بھی، اب تیسرا خط بھی ان کا لکھا جا چکا ہے۔ اس کو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ باقاعدہ TCS کیا جائے گا، مطلب ان کو بائی ڈاک بھی ان کو پہنچایا جائے گا۔ آج آرمی چیف چونکہ ترک صدر پاکستان میں موجود ہیں تو ان کے حوالے سے ایک تقریب تھی، تو اس میں آرمی چیف بھی تھے، کچھ میڈیا کے لوگ بھی تھے، تو ان سے کچھ صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ کو خطوط لکھے جا رہے ہیں تو کیا آپ نے کوئی خط پڑھا ہے یا لکھا ہے دیکھا ہے؟ تو اس میں ہم نے کہا جی مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور اگر ملا بھی تو میں پڑھوں گا نہیں، میں وزیر اعظم کو دوں گا، اور ملک ترقی کر رہا ہے، بہت بہتر جا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ عمران خان خط لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے۔ لیکن ایک چیز دیکھیں بھی یہ ابرار صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی اب اس کو کامیابی سمجھیں یا کیا سمجھیں کہ انہوں نے ایک غیر دانستہ آپ سمجھ لیں یا لاشعوری طور پر یہ چیز اسٹیبلش کر دی ہے کہ اب آرمی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا سیاست کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج خط کے اندر بھی عمران خان نے DGI-SPR کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ حقائق اس سے برعکس ہیں۔ اب اس کے اوپر چونکہ انہوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے، جب آپ خط لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے، تو جب ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے وہ ایک نیشنل ڈسکورس کے اندر چیز شامل ہو جاتی ہے، لاشعوری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز آ جاتی ہے، تو بڑا سکسیسفلی عمران خان وہ اس چیز کو ڈیبیٹ کے اندر لے آئے ہیں کہ آرمی کا جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو سیاست میں کردار ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں کو پتا ہوتا تھا، لیکن وہ اس طرح نیشنل ڈسکورس کے اندر ڈسکس ہونا اس طرح سے نہیں تھا۔ اب وہ اس کے اوپر انکار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، نہیں مان رہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن لوگوں کے اندر ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی ہے۔ اب اس کا جواب آپ نے دیکھا بھی، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اگر آپ دیکھیں حقائق لوگوں کے سامنے ہیں اس دور کے اندر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک دور ماضی میں ہوتا تھا اس طرح, جب کمیونیکیشن کے بہت کم ذرائع تھے, صرف اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا یا اخبارات تھے, کنٹرول قسم کی انفارمیشن لوگوں تک جاتی تھی, لوگ اخبارات دیکھ کے اپنی اوپینین بناتے تھے. لیکن جب سے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر شخص کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن جا رہی ہے. اگر ایک طرف سے پروپیگنڈا, یہ بھی درست بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا بھی بہت ہے, لیکن وہ پروپیگنڈا یہاں پہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرتا, کیونکہ اگر آتا بھی ہے وہ اس کے بعد اس کے کاؤنٹر چیز بھی آ جاتی ہے, کیونکہ کسی کے پاس کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کنٹرول قسم کی انفارمیشن ہو. جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اپنی اس چیز کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے, لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں دیکھیں پچھلے دو سالوں کے درمیان اگر ہم نے دیکھیں, جب سے عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا, کردار تو پہلے بھی تھے, لیکن اس کے بعد جو بھی ہوا, جس طرح کے واقعات ہوئے, لوگوں کے گھروں میں گھسے, تو جب پولیس گھسی, پولیس نے کہا جی ہم تو نہیں گھسے, ہم مجبور ہیں, ہمارے تو اوپر سے پریشر ہے. اسی طرح جب عدالتوں میں معاملہ گیا, عدالتوں میں بھی ججوں نے کہا یار ہمارے اوپر سے پریشر ہے. پھر جب الیکشن آیا, الیکشن کے موقع پر کاغذات چھینے گئے, کاغذات چھیننے والے کون تھے, الیکشن کے موقع سے پہلے, الیکشن سے پہلے بلے کا نشان چھینا گیا, وہ بلے کا نشان کس کے کہنے پہ چھنوایا گیا. یعنی الیکشن سے 8 مہینے پہلے فیصل واڈا بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا, اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب بلے کا نشان لے لیتے ہیں. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں فیصل واڈا کس کا ترجمان ہے؟ فیصل واڈا کو 8 مہینے پہلے ایک بات پتا تھی, وہ لوگوں کو بتا چکا تھا, اور 8 مہینے بعد قاضی فائز صاحب اس بات کو درست ثابت کرتا ہے. تو پھر ایک تو آپ ان لوگوں کے ذریعے عمران خان کے خلاف عدالت کا فیصلہ آتا ہے, عدالت کا فیصلہ آنے سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بتاتے ہیں کہ جی یہ خبر ہے, یہ خبر ہے, وہ کہتے ہیں جی اس میں 14 سال سزا ہو جائے گی, اس میں 7 سال سزا ہو جائے گی. وہ بڑا اعلان اپنی طرف سے اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہمیں فیصلہ پہلے پتہ چل گیا ہے, فیصلہ آتا ہے تو 14 سال 7 سال کی سزا ہوتی ہے. پھر آپ لوگوں کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں؟ آپ تو پہلے اپنے ہی جو آپ کے ماؤتھ پیسز ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے. جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کروایا, یا تو آپ ان کو پہلے منع کر دیں کہ وہ یہ بات نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ عمران خان اس کے اندر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی اس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے پالیسی تبدیل کرنے کی؟ دیکھیں پاکستان میں یہ جو موجودہ رجیم ہے, یہ جس کے اندر جو لوگ شامل ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 15 20 سے 25 سال کے اندر پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یار یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, ملک کی تباہی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. جب انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کی, انہی جن کو آپ ملک کی تباہی کا ذمہ دار کہتے تھے اور لوگ سمجھتے بھی تھے, ان کو جب آپ نے ملک کی باغ ڈور دے دی, پھر جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا, جو 17 سیٹیں ان کو الیکشن میں ملی, ان کو آپ نے اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا. تو یہ اس پالیسی کے ساتھ لوگ ایگری نہیں ہیں. لوگوں کو پہلے آپ نے اور بتایا, پھر اس کے بعد اس کے برعکس کیا, اور آپ نے کہا کہ اگر ہم ایک سوئچ دبائیں گے تو لوگ بھی اپنی سوچ بدل دیں گے. ایسا ہوگا نہیں. دوسرا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے جذبات کی ترجمانی یہ ایک بندہ کرتا ہے, ہمارا ملک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک کر سکتا ہے. اسی لیے پہلے سوشل میڈیا پہ ہم نے کہا جی کہ عمران خان کو آپ اقتدار دیں. آپ نے کہا جی سوشل میڈیا کی بات ہے, اس کو کون مانتا ہے. پھر جب ووٹ کی بات آئی, بیلٹ کی بات آئی, لوگوں نے بیلٹ پیپرز کے ذریعے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جی یہ ہمارا لیڈر ہے, اس کو ہونا چاہیے. آپ نے کہا جی نہیں جی آپ بھاڑ میں جائیں سارے پاکستانی, یہ آپ کا لیڈر نہیں ہے. آپ کا لیڈر جو ہے وہ 17 سیٹیں جس کو آپ نے دی ہیں اس کو ہم آپ کا ملک کی باغ ڈور دیں گے. تو لوگ ظاہر ہے اس کے اوپر اب کچھ لوگ احتجاج کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. یہ دیکھیں ہر جگہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر, کہ ضروری نہیں ہے کہ سارا ملک احتجاج کر رہا ہو, لیکن آپ جب کم از کم لوگوں کے جذبات آپ کو پتا ہے کہ کوئی احتجاج اگر اس وجہ سے نہیں کر سکتا ہے کہ اگر وہ احتجاج پہ آتا ہے تو اس کے بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے, بہت ساری چیزیں. لیکن قوم ایک طرف کھڑی ہے, 70 سے 80% لوگ جو ہے وہ ایک طرف کھڑے, اس کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جن کے پاس اقتدار ہے وہ دوسری طرف کھڑے. عمران خان صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 60 70 80% لوگوں کی جو رائے ہے اس کے مطابق اپنی پالیسی بنائیں. یہ اتنا سا ان کا مطالبہ ہے. اب اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ نہیں لیتے, یہ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہوا, انہوں نے سب کچھ کنٹرول بھی کر لیا. پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد یہ کہا گیا کہ جی اب حکومت بن گئی ہے اور اب ہماری چیزیں کنٹرول میں ہوں گی اور آہستہ آہستہ استحکام آ جائے گا. 8 فروری کو گزرے, اب 1 سال اور چند دن ہوئے ہیں. کوئی پاکستان کے اندر ایک دن بھی عمران خان نے خاموشی سے نہیں بیٹھے, لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر آپ نے عدالتیں بھی کنٹرول کر لیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. یعنی جو عدالتوں کے اندر کچھ ایسے ججز تھے جو آئین قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے, آپ نے وہ کورٹ پیکنگ کر دی. پھر آپ نے ایپیکا ایکٹ کے ذریعے وہ آوازیں جو سسٹم کے خلاف اٹھ رہی تھیں اس کو بند کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود بھی آپ کیا وہ جو استحکام جس کے دعویٰ کیا جاتا ہے وہ اچیو کر سکیں؟ آج IMF کے وفد پاکستان میں موجود ہیں اور وہ چیف جسٹس سے ملاقاتیں کریں. دنیا کے کس ملک کے اندر ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ملک کا چیف جسٹس ملاقاتیں کر کے وضاحتیں دے رہا ہو؟ تو یہ صورتحال ہے اس وقت, اور بڑی بدقسمتی ہے ابرار صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے, جس طرح کبھی انہوں نے اپنی طرف سے ہر چیز کنٹرول کر لی ہے, لیکن کنٹرول ہو نہیں رہا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا چیلنج سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح ملک چل نہیں سکتا. پوری دنیا کے تاریخ, پاکستانی تاریخ جب سے آپ اٹھا کے دیکھیں, دنیا کے جتنے نظام اٹھا کے دیکھیں, جہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, جہاں پہ انصاف نہیں ہے, وہاں پہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ وہاں پہ نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ استحکام لا سکتے ہیں. استحکام کی کنجی صرف انصاف کا نظام ہے یا رول آف لا ہے.
اگر رول آف لا نہیں ہے تو وہاں پہ آپ جو مرضی, اگر دیکھیں یہ افریقہ کے ملک ہیں, وہاں پہ کہیں سونے اگل رہے ہیں, کہیں کتنے ذخائر ہیں, کہیں ہیروں کے ذخائر ہیں, کہیں پتہ نہیں کون کون سی معدنیات اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے تو وہ اتنے زیادہ وسائل کے باوجود آج وہ ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یورپ کے اندر, وہاں پہ رول آف لا ہے, وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے, اور وہ دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تو یہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آج کی دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر اٹھا کے دیکھیں, قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. جتنا جلدی ہمارے حکمران اس کو سمجھیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. تو یہ جو آپ نے خط کے حوالے سے لکھا, میں نے اسی لیے تفصیلی بات کی ہے کہ یہ چیز سمجھنے کے لیے ہے, اگر کوئی سمجھے تو یہ اچھا ہوگا, نہیں سمجھیں گے دیکھیں یہ کب تک آپ, یہ اس ملک میں پہلے بھی مارشل لا رہے ہیں, یہ اس طرح کے جبر کے ادوار رہے ہیں, اور جو ظالم ہوتا ہے, جابر ہوتا ہے, ڈکٹیٹر ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر کے اپنے اقتدار کو طول دے دے گا, لیکن یہ اقتدار ایک دن ختم ہونا ہے, اور ہر جو رات طویل ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح کا سورج نہ ہو, ختم نہ ہو. ہاں تو وہ ختم ہونی ہے, لیکن اس کا ہوگا کیا کہ اس سے نقصان ہوگا ملک کا, لوگوں کا. آج آپ دیکھیں نا نقصان کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں استحکام آ گیا, یار اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, پروفیشنلز پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. آپ کہتے ہیں ریمیٹنسز بڑھ گئی ہوں, بھائی لوگ یہاں 20 لاکھ بندہ پاکستان سے گیا, وہ پیسے انہوں نے بھیجے ہیں, اس سے شاید وہ ریمیٹنسز بڑھ گئی ہوں. پھر سب سے بڑا ظلم یہ دیکھیں کہ لوگ یہاں پہ کیوں ڈھنکیاں لگا کے, ہر روز خبر آتی ہے کشتی حادثہ ہوا ہے اور اس میں پاکستانی, آج 60 پاکستانی, آج 100 پاکستانی لوگ اپنی جانوں داؤ پہ لگا کے ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہے, اور آپ اس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ملک ٹھیک ہو گیا. یہ نہ کریں, یہی چیز عمران خان جو ہے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب میں 147 ٹیکسٹائل ملز بھی فیکٹری وہ بند ہو گئی ہیں, آج ہی کی خبر تھی تقریباً وہ. سر آئے روز ایک طرف آپ کو اخبارات میں اشتہارات نظر آتے ہیں, اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ پاکستان کے لوگ جو اس وقت غربت کی چکی کے اندر پسے ہوئے ہیں, وہ ایک ماچس کی ڈبی کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں, اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ملک چلے, اور اس ٹیکس کے پیسے سے شہباز شریف اشتہار دے کر یہ کہتا ہے کہ ہمارا ملک بہت ترقی کر رہا ہے. وہ اخبارات میں یہ ترقی موجود ہے, وہ ٹی وی چینلز کے اوپر موجود ہے جن کو وہاں پہ اشتہارات ملتے ہیں, اور وہ اس کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہڈی سمجھ لیں ان کو, تاکہ وہ ان کے خلاف بات نہ کریں اور ان کے حق میں لکھیں, اور وہ ان کو دیا جاتا ہے. حالات یہ ہیں کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, حالات یہ ہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, حالات یہ ہیں کہ ملک چھوڑ کے لوگ بھاگنے پہ مجبور ہیں, حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں امن نہیں ہے, 2 صوبوں کے اندر ریاست کی رٹ نہیں ہے. تو اس سچویشن کے اندر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے. بات وہی ہے کہ وہ عمران خان خط لکھ کے سمجھا کے, عمران خان نہیں ہے, عمران خان ایک 70-80% لوگوں کا ترجمان ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں ایسا, لیکن آپ کیے جا رہے ہیں, کب تک کریں گے؟ کوشش کر کے دیکھ لیں, اچھا اس سے لوگوں کی رائے بدل جائے. رضوان صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کو, خیر ان کے بیانات کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بن جاتی تھی, لیکن یہ اچانک سے بیرسٹر سیف کو ہٹا دیا گیا, اور علی امین کے حوالے سے بھی پچھلے کچھ 1-1.5 مہینے سے ان کو ہٹانے کی وجہ سے یہ خبریں چل رہی تھی. تو یہ عمران خان کی کیا ڈائریکشن پہ وہ نہیں چل رہے علی امین گنڈا پور, یا جس طرح ان کی مینیج ہونے کی آپ باتیں شاتیں بھی ہم ادھر ادھر سے سنتے رہتے ہیں, لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ مینیج ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں اگر ان کو ہٹایا جائے گا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو پہلے دن سے پتا تھا, ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے, اور عمران خان نے ان کو, اسی لیے عمران خان کو اس بات کا پتا تھا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, وہ رابطے میں بھی تھے, مذاکرات بھی کر رہے تھے. اصل جو ان کے خلاف جو مسائل جہاں سے پیدا ہوئے ہیں کہ بشرا بی بی جب رہا ہو کے پشاور گئی, اور اس کے بعد انہوں نے جب سارا کچھ دیکھا علی امین گنڈا پور کے کنڈکٹ کے حوالے سے, تو وہ بہت سارے شکایات تھیں علی امین کی گورننس کے حوالے سے بھی, اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ آپ نے دیکھا کہ نہ وہ لاہور پہنچ سکے, نہ پنڈی پہنچ سکے, نہ ڈی چوک پہنچ سکے, چائے پینے چلے گئے, تو وہ کنیکٹڈ تھے, تو اس میں عمران خان کے بیانیے کو بھی نقصان ہو رہا تھا, ساری چیزیں تھیں. تو بشرا بی بی کا اعتماد ان کے اوپر اٹھ گیا تھا, اور وہ اعتماد جب ان بشرا بی بی کا کسی کے اوپر اٹھ جائے تو اس کا سروائیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو علی امین گنڈا پور ہاٹ واٹرز میں ہے, علی امین گنڈا پور کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, اور وہ موسٹ پرابلی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ طرح کہ عید کے بعد ان کو ہٹا دیا جائے گا. اور جہاں تک آپ نے شیر افضل مروت کا حوالہ دیا ہے, شیر افضل مروت دیکھیں یہ بھی علی امین کیمپ کے لوگ ہیں, بیرسٹر سیف وغیرہ بھی. شیر افضل مروت بھی بیسیکلی لوگوں کا, اچھا میں اس کے اوپر تھوڑا سا بتاؤں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑی وفات کی ہے اور بڑا زبردست کام کیا اور لوگوں کو نکالا, وہ اس وقت نکلا جب کوئی اور نکلنے کو تیار نہیں تھا. ایک تو اسی سوال کے اندر جواب ہے لوگوں کا کہ وہ اس وقت نکلا جس وقت کوئی اور نکل نہیں پا رہا تھا, تو وہ کیسے اس وقت نکلا؟ پہلا سوال. اسی سے واپس آ گئے, لاہور سے واپس آ گئے. ایک تو آپ کو جواب اسی سوال کے اندر مل جاتا ہے کہ جب کوئی اور نہیں نکل رہا تھا تو وہ کیسے نکلا. تو پہلی چیز تو یہ. تو لیکن عمران خان کو ظاہر ہے وہ جس طرح بندے کو ضرورت کے وقت ضرورت استعمال کہتے ہیں حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں, تو وہ ان کی تھی. اچھا مروت صاحب کا پرابلم یہ ہوا کہ جب وہ نکلے, ان کو نکالا گیا, یہ جو بھی ہوا, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو الیکشن جیتے ہیں نا جی, یہ میری وجہ سے جیتے اور میں بہت بڑا لیڈر ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا شروع کر دیا. پھر وہ پارٹی ڈسپلن کے اندر نہیں آتے تھے. پھر انہوں نے جب پہلے ان کے اگریسو, ان کو لوگ پسند کرتے تھے, یا ان کی جو ضرورت تھی وہ ان کے اگریسو سٹانس کی طرح تھی کہ ان کی مطلب بڑھ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جب وہ پارلیمنٹ پہنچے تو وہ علی محمد خان پرو میکس آپ سمجھ لیں,
وہ حکومت کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ چلیں جی مذاکرات کے حوالے سے. پھر جو سخت ہارڈ لائنر ہیں پی ٹی آئی کے ان کے اوپر وہ تنقید بھی کر رہے ہیں, کبھی سلمان اکرم راجہ کو ٹھوک رہے ہیں, کبھی کس کو کر رہے ہیں. تو وہ چیز ان کی وہ بھی ختم ہو گئی. پھر ایک دفعہ ان کو وارننگ دی گئی, دوسری دفعہ وارننگ دی گئی. عمران خان دیکھیں کرکٹ کے زمانے سے لے کے اب تک دیکھیں نا, وہ ایک چیز ہے ڈسپلن, اس کے اوپر وہ سمجھوتا نہیں کرتے. تو پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے ان کو بار بار متنبع کیا گیا, وہ نہیں باز آئے, تو الٹیمیٹلی ان کو نکال دیا گیا. جو بھی اپنے آپ کو عمران خان سے آگے سمجھتا ہے یا پارٹی کے اندر ڈسپلن کے اندر نہیں آتا, تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا وہ کوئی اتنا بڑا لیڈر ہو وہ اس کا پارٹی میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو علی امین جو ہے وہ ایک اسی کا شکار ہو گئے ہیں. اور اس طرح کے ویسے میں سمجھتا ہوں کریکٹرز کو کچھ زیادہ ان کی لائف ہوتی نہیں ہے, پولیٹیکل لائف اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک اچھے وہ ان کا تھا ایک لوگوں کو, چونکہ وہ جذباتی گفتگو کرتے تھے. آپ نے دیکھا وہ سوابی میں بھی آئے اور کہا جی ہم برے لوگ ہیں, ہم برے وقت میں کام آتے ہیں. اس طرح کی جملہ بازی سے وہ لوگوں کو مطلب اٹریکٹ کرتے ہیں. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کل جب ان کو نکالا گیا تو بڑے لوگوں نے کہا کہ یار یہ وہ جیسے فلمی ڈائلاگ نہیں ہوتے کہ جس نے وفا کی اس کو سلانا پڑا, ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ مروت صاحب جو ہے وہ بھی جہاں علی امین صاحب کنیکٹڈ ہیں وہاں سے وہ ان کی ڈوریاں ہل رہی تھیں. اور عمران خان صاحب کو علی امین کا بھی پتا ہے, مروت صاحب کو بھی پتا ہے, وہ بوقت ضرورت لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں. جب وہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کو پھینک دیتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بات تھوڑا سا یہ جملہ سخت ہے. اگر اس کو تھوڑا سا کسی سافٹ انداز میں آپ پیش کریں تو یہ بات درست ہے کہ عمران خان اگر کسی کو کھلانا ہو تو اس کو آگے کر دیتے ہیں, اس کو چارج دے دیتے ہیں, لیکن جب اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ یار. اور دوسری بات یہ دیکھیں مروت صاحب آج اگر پی ٹی آئی میں نہیں ہے نا, آپ دیکھیں مجھے آج پتہ چلا کہ 2-3 پروگراموں میں شرکت کریں گے اور وہ ایسی تیسی کر دیں گے, وہ جو مرضی کر لیں. اگر عمران خان کا نام آپ کے ساتھ نہیں ہے نا, تو اگر مروت صاحب کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں تو بھی اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں, پی ٹی آئی کی عمران خان کے ٹکٹ کے بغیر الیکشن لڑیں, پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں. رضوان بھائی یہ جو ہے ولسن بڑی سخت ٹویٹس کر رہے ہیں, اس سے پہلے وہ ریچرڈ گرینل ٹویٹس کر رہے تھے اور بڑا شور تھا کہ ایک پریشر آئے گا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. کس طرح دیکھ رہے ہیں اب ابھی جو ماحول چل رہا ہے, جس طریقے سے آرمی چیف رد عمل دے رہے ہیں حد کے حوالے سے, یا دیگر جو چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اس وقت, ان کو مد نظر رکھ کے کیا سمجھتے ہیں, کوئی سر میں آنیسٹلی اگر بتاؤں گا جو مجھے لگتا ہے, یا جو ظاہر ہے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بندہ پوچھتا رہتا ہے, بات کرتا ہے, ایسا ابھی کوئی پریشر نہیں ہے کوئی کہ جی ٹرمپ آیا اور اس نے آگے کہا جی میرا دوست ہے عمران خان اس کو رہا کیا جائے, ایسا ہے نہیں ہے. اچھا اس میں جو اصل پریشر ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے, خاص طور پہ جو امریکنز ہیں, امریکہ کے اندر جو پاکستانیز ہیں وہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے, اور اس الیکشن کے اندر ان کا بڑا رول رہا ہے. ماضی میں انڈیا کا ایک بڑا وہاں پہ اثر و رسوخ رہا ہے, امریکن گورنمنٹ کے اندر بھی, الیکشنز کے اندر بھی. اس دفعہ پاکستانیوں نے بہت زور لگایا, اور obviously اس کی وجہ عمران خان تھی. ان یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے ٹرمپ کی, اس میں انہوں نے بڑا انویسٹ بھی کیا. الیکشن کے لیے اخراجات ہوتے ہیں, سارا پیسے سے دینا ہوتا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. تو اب ظاہر ہے اس وقت انہوں نے ٹرمپ کے لوگوں نے ان کے ساتھ وعدے وعید تو کیے تھے. اب جب وہ اقتدار میں ہیں تو لوگ ان کو وعدے, جیسے ہماری گلی پکی کرنے کا وعدہ اگر کوئی ایم این اے کرتا ہے تو جب وہ جاتے ہیں لوگ اس کو پوچھتے تو ہیں نا کہ یار ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو آپ ہمارے مطالبے پہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ اس مطالبے کے اوپر وہ جو ولسن ظاہر ہے وہ بھی ایک ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پاکستانیوں کی ان کو بڑی سپورٹ رہی ہے. اسی طرح ریپبلکن پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کا بڑا انفلوئنس ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ کوشش کرتے رہیں گے. ابھی ٹرمپ ابھی آئے ہیں, ان کی پرائورٹی کے اندر عمران خان ہے نہیں ہے. اس کو اگر تھوڑا سا ریلیٹ کریں, اگر چونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جی ٹرمپ فون کرے شہباز شریف یا آرمی چیف کو کہ عمران خان کو رہا کرو, وہ انڈائریکٹ وایا استعمال کرتے ہیں. کبھی وہ سعودی عرب کو استعمال کریں گے, کبھی وہ آئی ایم ایف کو استعمال کریں گے. تو حال ہی میں آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے اندر آیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ چیف جسٹس سے ملا, عمران خان کے حوالے سے جو کیسز کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی. پھر عمران خان کے لوگوں سے بھی ان کی ملاقات, انہوں نے ڈوزیئر بھی ان کو دیا. تو چونکہ اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو جب آئی ایم ایف نے عمران خان کے حوالے سے کنسرن شو کیا تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ حکومت کر رہی ہے, ہم تو سیاست میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کو جب انہوں نے کہا جی معاملہ تو عدالتوں میں ہے, تو پھر اسی لیے وہ عدالتوں کے پاس گئے. تو عدالتوں نے کہا کہ جی میں, پھر آپ نے دیکھا یا افریدی صاحب آگے اور انہوں نے آگے صحافیوں کو کہا کہ جی عمران خان کا خط بھی میں نے پڑھ لیا ہے اور اس کو میں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم عمران خان کے معاملے پہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. وہ ایک انڈائریکٹ قسم کا پریشر وہ ڈلوا رہے ہیں. تو اگر وہ سنجیدہ ہوں گے تو پاکستان کی ظاہر ہے پھر تو اتنی وہ نہیں ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسے چاہیے, تو اس کے بدلے اب کیا عمران خان آئی ایم ایف کے پھر ڈفرینٹ مطالبات ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا پریشر جو ہے وہ موجود ہے, اور پی ٹی آئی کے جو اوورسیز لوگ ہیں وہ پش کرتے رہیں گے. تو یہ معاملہ ایسا رکے گا نہیں. لیکن ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کوئی ادھر سے فون آئے اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ولسن کا آپ نے حوالہ دیا, وہ پر آئے روز ٹویٹ کر دیتے ہیں, ریچرڈ گرینل نے بھی کی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کہ اس سے بھی اگلے اس لیول پہ ہو جائے بات. لیکن اور جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے, عمران خان کے کیسز جو ہے, اب ویسے تو بات یہاں پہ کورٹ پیکنگ ہو چکی ہے, لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہاں سے بایو میٹرک کا پورا سامان پوری عدالت اٹھ کے ایئرپورٹ پہ جاتی ہے, ان کا وہاں بایو میٹرک ہوتا ہے, ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں, ان کی نہلی ختم ہوتی ہے اور اقتدار. تو یہ تو پاکستان میں ایک وہ سائیکل سے چل رہا ہے. تو وہ کبھی بھی کو کہتے ہیں نا ممکن ہے زمانہ رخ بدلے
یہ دور ہلاکت مٹ جائے. یہ رضوان بھی اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. یہ جو مراسلہ جو پاکستان تحریک انصاف جو IMF کے وفد کو دیں گے تو انہوں نے ظاہر عدالت کے ساتھ بھی عدلیہ کے ساتھ بھی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس, حکومت نے کہا کہ کیسز عدالتوں کے اندر ہیں, تو ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ تو کریں گے. تو کیا اس کا کوئی رد عمل IMF کی طرف سے آ سکتا ہے کچھ؟ دیکھیں عمران خان کا جو مراسلہ یا ڈوزیئر کی آپ بات کریں, یہ بڑا سنجیدہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہا کہ یہ بڑا سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے پورے شواہد دیے USB کے اندر. اور 2 سال کے دوران یار آپ دیکھیں 9 مئی, 8 فروری, 26 نومبر, اس کے علاوہ جتنے واقعات, گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, الیکشن چوری ہوا, اس کے درمیان جو واقعات ہوئے, وہ ساری چیزوں نے ڈاکومنٹ کر کے دی ہیں, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب اگر میرٹ کے اوپر IMF نے اپنا رپورٹ بنانی ہے تو وہ رپورٹ کے اندر لکھیں گے کہ پاکستان کے اندر تو کوئی قانون نہیں ہے, پاکستان کے اندر تو ایک شخص ہے, وہ اس کی مرضی ہے, اس کے مطابق نہ عدالتوں کے فیصلے مانے جاتے ہیں, نہ آئین و قانون کو خیال کیا جاتا ہے, نہ بنیادی انسانی حقوق کا خیال کیا جاتا ہے. تو اور ایک جماعت جو ملک کی سب سے پاپولر جماعت ہے, اس کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی, وہ پھر جیت گئے, اس کے بعد ان کے ریزلٹس تبدیل کر لیے گئے. اب عدالتوں کے ذریعے ان کا جو حق ہے میرٹ کے اوپر, وہ اس کو روکا جا رہا ہے. اگر وہ میرٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ رپورٹ اپنی یہی پیش کریں گے, اور اس رپورٹ کی روشنی میں اگر انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, ویسے تو IMF کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انہوں نے آئین و قانون کی بالادستی یا پاکستان, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اور پھنسے رہیں اور ہمارے اندر ہی لگے رہیں, انڈر ہی رہیں. لیکن یہ کہ اگر وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تو بنتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر دیکھیں نا, میرٹ اگر انسانی حقوق کا انہوں نے خیال ہوتا ہے تو غزہ کے اندر جو انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں اس کا زیادہ ان کو خیال ہوتا. تو یہ تو انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اب ان کے انٹرسٹ کیا ہے, افغانستان کے اندر کیا ہے, پاکستان کو کیسے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, چین کو روکنے کے لیے پاکستان کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہے, یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کیا ہے. ناظرین, یہ پہلا ویلاگ تھا, یقینی طور پہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اچھا, تھوڑے سے جو لوگ ہیں جی مجھے دیکھنے والے, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں شیئر بھی کروں گا اپنے اس کے پلیٹ فارمز کے اوپر, اور ابرار ولی صاحب کا چینل سبسکرائب کریں. ہمارے بڑے زبردست دوست ہیں, میں اور ابرار صاحب ایک ہی علاقے کے بھی ہیں, ایک ہی یونیورسٹی کے بھی ہیں, اور ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں یہاں پہ بھی, اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں. اس دور میں صحافیوں کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جہاں صحافیوں نے پاکستانی لوگوں کی حقوق کی بات کی اور ہمیشہ ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی, آج جب صحافی مشکل میں ہے تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو مہربانی کریں.